الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم أما بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے پاک کیا اپنے آپ کو اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، فصلی پھر نماز ادا کی، نماز بھی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ خوشخبری سنائی ہے کامیابی کی جس نے اپنے آپ کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو فسق و فجور سے پاک کیا، دو چیزوں سے، ایک کفر و شرک سے پاک کرنا، دوسرا گناہوں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس پاک پروردگار نے کفر و شرک کی آلودگیوں سے ہمیں پاک فرما دیا ہے، دولت ایمان نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنا۔ تو یہ مرتے دم تک ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرتے رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں پہ اگر کہیں کوئی کیچڑ وغیرہ لگ جائے، کپڑے پہ کہیں سے دھبا لگ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دھو کے اسے صاف کریں، اور اگر زیادہ ہی آلودہ ہو جائے تو ہم کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہیں، دوسرے پہن لیتے ہیں۔ آلودہ کپڑے ہمیں پسند نہیں ہوتے، گندگی ہم پسند نہیں کرتے، جس طرح ظاہری گندگی ہم پسند نہیں کرتے اسی طرح ہمارا رب ہماری باطنی گندگی بھی پسند نہیں کرتا۔ کپڑوں پہ اگر کوئی کیچڑ وغیرہ لگتا ہے تو ظاہر آلودہ ہوتا ہے، لیکن انسان جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا باطن آلودہ ہوتا ہے، اور باطن تو ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطے میں ہوتا ہے، لیکن جب گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو رب سے وہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو تو وہ اپنا باطن بھی پاک کرے، ظاہر بھی پاک کرے۔ تو بندے کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنا خود ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مجھے اس سے یہی لگا کہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے اگر پاک کرنا ہے تو یہی دو کام کرنے ہوں گے۔ وہ کیا تھا؟ رب نے فرمایا نا، دیکھیں، قد افلح من تزکا، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر عبادت بھی کی، نماز پڑھی۔ یعنی اللہ کا ذکر اور عبادت، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بندہ مومن کو پاک کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بندہ مومن کو کام کرنا ہے، اور ذکر تو ویسے بھی رب کا زبان پہ جاری و ساری رہے، یہ بندے کی دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اللہ کا ذکر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب مجھے ابن آدم تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بڑھ کے محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر محفل میں۔
اب بندہ ہو کر اپنے رب کو بندہ یاد کرتا ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. وہ رب ہو کر اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ. وہ بندہ کتنا عظیم ہے جس کو رب فرشتوں کی محفل میں یاد کر رہا ہوتا ہے. اللہ، یہ عظمت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ بندہ مومن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، لا الہ الا اللہ کا ورد اس کی زبان پر جاری و ساری رہے. حدیث شریف میں بھی آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اچھا، یہ کام بھی ایسا ہے کہ بندہ اگر اپنے کام میں مصروف بھی ہے تو پھر بھی یہ ذکر کر سکتا ہے. اب زبان سے ذکر کرنا ہے تو کون سی دیر لگتی ہے؟ ہاتھ کام میں مصروف ہیں، پاؤں سے چل رہا ہے، چلنے میں مصروف ہے، ہاتھ سے کام کر رہا ہے، کام میں مصروف ہے. زبان سے کیا کر رہا ہے؟ زبان سے ذکر جاری رہے. جتنی کثرت سے اس کا ذکر ہوگا اس کے فضل و کرم سے اتنی زیادہ اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ذکر جو ہے جب بندہ مومن اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ، ذکر کرتے وقت ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی عظمت اور کیا چاہیے ایک بندہ مومن کو، ایک عام انسان کو؟ ہمارے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارا رب فرماتا ہے بندے میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. کسی بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، لوگ دیکھیں گے اس کے پاس بیٹھا ہے تو بندہ پھولا نہیں سماتا کہ میں بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوں. بادشاہ تو دور کی بات، کسی وزیر کے پاس بندہ بیٹھ جائے تو خوشی میں پھولا نہیں سماتا کہ وزیر کے پاس ہوں، وزیر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو ادھر تو رب فرماتا ہے کہ ذکر کرنے والا جب ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی ذکر کا اتنا عظیم کام ہے، تو بندہ مومن کو تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اس کی عظمت ہی جدا ہے جی. سبحان اللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ذکر کے لیے بندہ محفل بھی قائم کرے، ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی کرتا رہے، جیسے موقع ملے بندہ ذکر کرتا رہے. یہ انسان کے باطن کو صاف ستھرا کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ صَيْقَلٌ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ہر چیز کی زنگ آلود ہو جاتی ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل زنگ آلود ہو جائیں تو ان کی پالش اللہ کا ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا جی، آپ کے گھر میں کئی اشیاء ہیں، لوہے کی، پیتل کی، اس طرح کی، اسٹیل وغیرہ کی، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، آپ انہیں دھو کر رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہیں. اب دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کا زنگ کون اتارے؟ کون ہاتھ ڈالے اس کے اندر جا کے رگڑے؟ اگر کوئی ہاتھ سے رگڑے بھی تو تب بھی اس کا زنگ صاف نہیں ہوتا. اس کا زنگ اگر صاف ہوتا ہے اللہ کے نام سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے سے دل پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دل کی صفائی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کتنا آسان کام ہے. نہ سینہ چیرنا ہے، نہ دل نکالنا ہے، نہ اسے دھونا ہے، نہ ہاتھ ڈالنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. صرف اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے. اس کے نام کے ذکر کی برکت سے یہ دل صاف ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. فرمایا اے موسیٰ، میں نے امت محمد کو اپنے 3 خصوصی ناموں سے مشرف فرمایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ 3 تیرے خصوصی نام کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں 3 نام آتے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم. یہ 3 نام آتے ہیں. بندہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا تو وہ 3 نام اللہ کے پڑھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی تو پاس ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو نابینا تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سنا کہ اللہ کے یہ 3 مبارک نام ہیں جو امت محمد کو عطا ہوں گے تو اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
یا اللہ ان ناموں کی برکت سے مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسی وقت اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اس نے اس کے وسیلے سے دعا فرمائی، یہ نام ہی اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ امت محمد ہیں نا، تو یہ اللہ نے آپ کو ہی عطا فرمائے ہیں۔ کثرت سے ورد کریں اللہ کے ناموں کا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے، علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمد کو جب نامہ اعمال قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، نامہ اعمال تلیں گے، تو اللہ تعالیٰ امت محمد کو باقیوں کی ہزار ہزار رکعت، امت محمد کی ایک ایک رکعت ان کی ہزار ہزار رکعت کے برابر ہوگی۔ اللہ، لوگ تعجب کریں گے کہ یا اللہ ہماری 1000 رکعت ہے اور اس مسلمان کی صرف ایک رکعت ہماری 1000 رکعت کے برابر ہے۔ وہ تعجب کریں گے، تو ان سے کہا جائے گا ہاں ان کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ سبحان اللہ، یہ اس کی برکت سے ان کو ثواب اتنا زیادہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ یہ رب کے نام کا ذکر ہے جو بندہ مومن کے باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ باطن کو پاک کرنے والے نیک اعمال، رب کی عبادت، اس کے سوا آپ ظاہری چیزوں کو تو آپ دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، اب باطن کو کیسے صاف کریں بھائی؟ اس پہ تو کوئی پانی ڈالا نہیں جاتا، اس کو تو کہیں کھنگالا نہیں جاتا کہ بندہ اس کو دھو دھا کر صاف کر کے رکھے۔ وہ اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے، وہ رب کی عبادت سے پاک ہوتا ہے۔ کامیابی اس کے لیے جو اپنے باطن کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر تو ہر کوئی، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کافر بھی ظاہر دیکھیں گے دھو دھا کے اپنے آپ کو چمکا کے خوشبو لگا کے رکھتے ہیں۔ کامیابی اس کی نہیں ہے جس نے کپڑے صاف پہن لیے، جس نے بالوں میں کنگھی کر لی، جس نے نہا لیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ کامیابی اس کے لیے نہیں، فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے باطن کو پاک کیا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ، علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک یہودی کے بارے میں کسی نے حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ وہ یہودی جو تھا کسی خاتون پہ عاشق ہو گیا، یہودن خاتون تھی، اس سے عشق کرنے لگا۔ کسی نے حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر تعویذ بنا کر اس کو پانی میں گھول کر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعویذ کا پانی اس کو پلایا۔ خدا کی قدرت، یہ پانی اس کے اندر جو ہی گیا تو حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا شیخ المسلمین، میرا باطن منور ہو گیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اسے مسلمان کر دیا۔ اس نے کہا اب میرے دل میں اسلام کے سوا کسی چیز کی محبت نہیں ہے، بس وہ ساری خرافات اس کے دل سے نکل گئی۔ اللہ کا نام جو اندر گیا اور اللہ کے بندے کے ذریعے اندر گیا تو اللہ نے پاک کر دیا اسے۔ اس خاتون کو پتہ چلا تو وہ بھی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کوئی شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تو جنت کی طلبگار ہے تو عطا اکبر کے پاس چلی جا، اس لیے میں اب آپ کے پاس آئی ہوں، میں جنت کی طلبگار ہوں۔ حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خاتون نے جو ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نور بصیرت عطا فرمایا۔ عرض کرنے لگی حضور میرے لیے تو یہ ملکوت السماوات والارض سارے روشن ہو گئے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ وہ رات کو سوئی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کر دیا، اس کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ رات کو سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں داخل ہوئی، جنت کے محلات ہیں اور ہر طرف محلات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ دیکھ کر عشش کرنے لگی اور خواب میں سے بیدار ہو گئی۔ جب بیدار ہوئی تو بڑی پریشان ہوئی،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، کہنے لگی مولا جب تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا تھا پھر تو نے مجھے اس سے نکالا کیوں ہے؟ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ مجھے اس جنت میں داخل فرما دے۔ یہ دعا کی اسی وقت گری، مری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کے ناموں کی برکت ہے جی۔ ذکر تو کریں اپنے رب کا، اپنے دل میں اس کو جگہ تو دیں، ذرا اپنے رب کی طرف جھکیں تو صحیح۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف اپنی شان کے مطابق دوڑ کر آتا ہوں، وہ اگر دوڑ کر آتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ تیز اس کی طرف آتا ہوں۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بندہ تھوڑا سا اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، رب زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش تو کریں، اللہ کا ذکر کرنا آہستہ آہستہ شروع تو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ باطن روشن ہوگا، باطن پاک صاف ہوگا، پھر رب کے نام کے ذکر کی لذت ایسی نصیب ہو گئی کہ پھر انسان انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس سے اپنی زبان کو تر رکھے گا۔ حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ افضل ذکر یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کو مرتے دم تک تر و تازہ رکھے ذکر سے، ہر وقت اس کی زبان پر ذکر جاری رہے، موت آئے تو آخری کلمہ اللہ کے نام کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا آخری کلام اللہ کا ذکر ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بندہ رب کا ایک دیکھیں، دنیا میں ہر وقت بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ گانے گنگناتے ہوئے جا رہا ہے، بیہودہ باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہے، اچانک ملک الموت آ گئے، روح کھینچ کر لے گئے، اب اس کی زبان پہ کسی کافر کا نام تھا، کسی گلوکار کا نام تھا، کوئی بیہودہ لفظ تھا، اس حالت میں مر گیا۔ بتائیں موت کیسی ہوئی اس کی؟ کتنی بری موت ہوئی، کتنی بری موت مرا وہ شخص۔ اور اگر ایک بندہ عادی ہو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے، فضول باتیں ہی نہیں کرتا، ضرورت کے وقت بات کی ورنہ اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، راہ چلتے ہوئے جا رہا تھا، عادت ہے ذکر شروع کر دیا رب کا، اچانک ملک الموت آئے، دنیا سے رخصت ہوا تو کیسے رخصت ہوا؟ رب کا ذکر کرتے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی عادت بنا لینا، کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، ہمارے بس میں صرف کوشش ہی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں عارف باللہ کی جب موت آتی ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، تو سر کی طرف سے آتے ہیں تو نیک اعمال انہیں روکتے ہیں، پاؤں کی طرف سے آتے ہیں نیک اعمال روکتے ہیں، جس طرف سے آتے ہیں نیک اعمال ملک الموت کو روکتے ہیں، عارف باللہ کے نیک اعمال۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں اس بندے کی روح کیسے قبض کروں کہ جس طرف سے جاتا ہوں اس طرف سے اس کے نیک اعمال آ کر مجھے روک دیتے ہیں۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے ہاتھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر میرے بندے کے سامنے کر دو، چونکہ یہ بندہ وہ ہے نا جو اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے۔ ملک الموت اپنے ہاتھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے سامنے لاتے ہیں تو اس کی روح اللہ کے ناموں کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور فوراً جسم سے باہر نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ، یوں اس کی موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گایت تبسم بر لب اوست، میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب اس کی موت آتی ہے نا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مسکراہٹ کیسی ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے رب کا نام دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، مولا میں حاضر ہوں، میں آیا تیرے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کی جتنی قدر کریں گے، جتنا اس کا ذکر کریں گے، اللہ اتنا نوازے گا۔ اس کی شان بڑی عظیم ہے۔ ہمیں اگر کم ملتا ہے تو وہ ہماری وجہ سے ملتا ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے ہماری طرف سے ہوتی ہے، ورنہ وہ تو اس پوری کائنات کو نواز رہا ہے، اسے نوازنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ دیر بھی ہوتی ہے ہماری طرف سے، کمی بھی ہوتی ہے ہماری طرف سے، نہ تو وہاں کوئی کمی ہے نہ وہاں کوئی دیر ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں بغداد کا شراب خانہ ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی،
بغداد کے شراب خانے پہ دروازے پہ دستک دی، اندر سے شراب خانے کا مالک شراب کے نشے میں دھت ننگے پاؤں اٹھ کر آیا، دروازہ کھولا، سامنے ایک سادہ لباس میں باوقار شخصیت کھڑی تھی۔ شراب خانے کے مالک نے کہا تم نے دیر کر دی ہے، ملازم وغیرہ سب چلے گئے ہیں اور اب شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ شراب خانے کا مالک پلٹتا، اس آنے والے اجنبی نے مالک کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پکڑا اور کہا مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا شراب خانے کے مالک نے کہ بشر بن حارث تو میں ہی ہوں۔ آنے والے اجنبی نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور حیران اور شستر رہ گیا، میرے مولا یہ شراب خانے کا مالک نشے میں دھت ہے؟ دیکھ کر حیران ہوا، لیکن کہنے لگا بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے لیے ایک خاص پیغام لایا ہوں۔ تو بشر بن حارث نے کہا کہ میں ہی بشر بن حارث ہوں، بتائیے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا پیغام رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ، پیغام رب کی طرف سے۔ کیا پیغام ہے؟ اس آنے والے اجنبی نے اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ بشر بن حارث سے جا کر کہو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، قدر کی ہے۔ یہ بشر بن حارث دراصل بشر بن حافی جو بعد میں مشہور ہوئے بشر حافی، یہ وہ شخصیت تھے جو شراب خانہ کے مالک تھے۔ ایک دن راستے میں چلتے ہوئے نے کوڑے کرکٹ پہ ایک کاغذ نظر آیا، آگے بڑے کاغذ اٹھایا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ کاغذ کو صاف کیا، اسے عطر سے معطر کیا اور بلند جگہ پر رکھ کر کہنے لگے مولا یہ جگہ تو بشر کی ہے، تیرے نام کا یہ مقام تو نہیں ہے۔ کچڑے کے ڈھیر پہ پڑے رہنا بشر حافی کا کام ہے مولا، تیرے نام کی یہ جگہ نہیں ہے۔ عطر سے معطر کر کے بلند جگہ پہ رکھا۔ تو اب رب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بشر بن حارث سے کہو تو نے ہمارے نام کی قدر کی ہے، تو نے ہمارے نام کو معطر کیا ہے، بشر جاؤ آج سے ہم نے تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے نام کو معطر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بشر بن حارث نے اسی وقت شراب خانہ چھوڑا، توبہ تائب ہوئے کہ میرے مولا مجھ گناہگار کے نام تیرا پیغام آیا ہے۔ اسی وقت سب کچھ چھوڑا اور اللہ کے راستے پہ چل پڑے۔ ایسے چلے، رب نے پھر انہیں اتنی عظمت سے نوازا۔ دیکھیں نا، ایک مرتبہ رب کے نام کی ایک شرابی نے قدر کر دی، رب نے اسے بھی وہ مقام عطا فرمایا، دنیا آج بھی اسے امام الاولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جب ان کا نام لیتے ہیں، میں نے بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا کہ رب کی طرف سے یہ حکم بھی ہوا کہ جو بھی تیرا نام لے گا اس کے دل میں سرور پیدا ہو جائے گا، اور واقعی ایسی بات ہے۔ بشر بن حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آج بھی اگر یاد کرتے ہیں تو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بشر بن حافی اللہ کے راستے پہ چل پڑے۔ آپ کبھی جوتا نہیں پہنتے تھے، حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں چلنے والا۔ آپ کبھی جوتا نہیں پہنتے تھے، اس لیے آپ کا نام حافی پڑ گیا۔ ننگے پاؤں نہ چلنے کی وجہ بزرگان دین نے یہ لکھی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے محبوب نے زمین کو فرش بنایا ہے، میرے محبوب نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ رب فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے یہ میرے محبوب کا فرش ہے، کوئی کسی بادشاہ کے فرش پر جوتے پہن کر نہیں چلتا، میں اپنے محبوب کے فرش پہ کیسے جوتے پہن کے چلوں؟ اللہ اکبر۔ ننگے پاؤں زمین پہ چلتے تھے کہ یہ میرے محبوب میرے رب کا فرش ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے رب سے یہ تعلق قائم کیا۔ ادھر رب کا فضل دیکھیں، بزرگان دین لکھتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جس راستے سے چلتے تھے، جس کوچے میں ٹھہرتے تھے، جن گلیوں سے گزرتے تھے، جانور ان گلیوں میں گوبر لید پیشاب نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ بشر بن حارث کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں۔ اللہ، رب نے کیسی برکتوں سے نوازا جی۔ ایک مرتبہ بغداد کے کچھ منچلے نوجوان طبقہ جو فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، محفل جمائی بیٹھے تھے، آپس میں گفت و شنید میں مصروف تھے۔ تو کسی نے کہا کہ کوئی جائے خربوزہ لے کر آئے، خربوزہ کھانے کا دل کر رہا ہے۔
ایک نوجوان اٹھا، بازار میں خربوزہ لینے کے لیے گیا، خربوزے والے کے پاس پہنچا تو خربوزے والا آواز لگا رہا تھا کہ یہ خربوزہ وہ ہے جس پہ بشر حافی کا ہاتھ پڑا ہے۔ اللہ، اس خربوزے کو بشر حافی نے اپنے ہاتھ سے چھوا ہے، کون خریدے گا؟ بولی لگائی جا رہی ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے میں خریدوں گا، میں خریدوں گا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر سب سے زیادہ ریٹ، سب سے زیادہ قیمت دے کر 20 درہم دے کر وہ خربوزہ خرید لیا۔ 20 درہم میں وہ خربوزہ خریدا جسے بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ نے چھوا تھا۔ میرے مولا، تیرے محبوبوں کے ہاتھ جہاں پڑ جاتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ خربوزے کا کیا ریٹ ہوتا ہے جی؟ 20 درہم تو آج بھی اس دور میں بھی نہیں ہے، درہم چاندی کے ہوتے تھے، آج اس کی قیمت ہزاروں میں بنتی ہے 20 درہم کی۔ وہ 20 درہم کا خرید کر لے کر گیا، وہ گناہگاروں کی ٹولی، وہ مجمع جو تھا گناہگاروں کا تھا، 5 10 15 20 جو بھی تھے، ان سب نے مل کر وہ خربوزہ کاٹ کر اس خربوزے کو کھایا۔ رب کا فضل دیکھیے، یہ خربوزہ کوئی عام نہیں تھا، یہ وہ تھا جس پہ اللہ کے پیارے بندے بشر حافی کا ہاتھ پڑا ہوا تھا۔ جب ان گناہگاروں نے یہ خربوزہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے بشر حافی کے ہاتھ کی برکت سے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرما دیا، وہ اسی وقت گناہوں سے تائب ہوئے اور سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، بشر حافی کے ہاتھ لگا ہوا خربوزہ کھا لیا، رب نے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون بشر حافی ہیں؟ وہ جنہوں نے اپنے نام کی قدر کی، جنہوں نے اپنے نام کی عظمت کو جانا۔ فرمایا مولا یہ ڈھیر، یہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر، یہ کچرے کا ڈھیر بشر کا مقام ہے، تیرے نام کا نہیں۔ رب نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر نماز بھی پڑھی۔ نماز فرض ہے ہمارے اوپر۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں جی، اللہ کے نام کا ذکر، دوسری نماز، یہ دونوں کام ایسے ہیں جو بندہ مومن کے باطن کو پاک کر دیتے ہیں۔ ذکر کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی برکتیں کئی احادیث مبارکہ میں منقول ہوئی ہیں۔ ذکر آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، چند افراد مل بیٹھ کر بھی اللہ کے نام کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جس طرح ایک روٹین ہے، ہفتہ وار اجتماع وغیرہ ہوتا ہے، اس میں اجتماع کے بعد اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی شرکت کر لیا کریں اللہ کے نام کی ذکر کی محفل میں، ہیں جی۔ اللہ کے نام کی ذکر کی محفل سے نورانیت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کے فضل سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ کے کچھ بندے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان محفلوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے کچھ ایسے ہیں جو ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کے نام کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ مختصر بات عرض کروں، وقت ہو گیا ہے، تو کسی محفل میں جب فرشتے دیکھتے ہیں اللہ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں، سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں، واپس جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے مولا تیرے نام کا ذکر کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے کیا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے مولا تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کیا جنت دیکھی؟ عرض کرتے ہیں نہیں مولا نہیں دیکھی۔ رب فرماتا ہے اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اور زیادہ تیرا ذکر کرتے، اور کوشش کرتے۔ رب فرماتا ہے کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عرض کرتے مولا تیرے جہنم سے ڈرتے ہیں، تیری عذاب سے ڈرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کیا جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے ڈرتے، اور زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، ان ذکر کرنے والے تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی راہ چلتے ہوئے کہیں سے گزرا، اس نے کہا ذکر کی محفل ہے، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، ذکر کے لیے آیا نہیں تھا۔ رب فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، ان کے ساتھ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں اپنے باطن کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔